شیرانی میں چلغوزے کے جنگل میں آگ، 26,000 ایکڑ پر محیط قیمتی جنگل تباہی کے دہانے پر۔ محمد کاظم کے مطابق جنگلات اور جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے کارکنوں نے بلوچستان کے خیبر پختونخوا سے متصل ضلع شیرانی میں خطے کے چلغوزے کے ایک بڑے جنگل میں لگنے والی آگ کو بجھانے کے لیے اقدامات پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اگر آگ کو بجھانے کے لیے فوری اقدامات نہیں کیے گئے تو چلغوزے کے قیمتی جنگلات اور جنگلی حیات کی پناہ گاہوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بلوچستان میں چلغوزے کے پروجیکٹ کوآرڈینیٹر محمد یحییٰ مسخیل نے کہا کہ آگ پر قابو پانے کے لیے کم از کم 15 سے 20 ہیلی کاپٹروں کو استعمال میں لانا چاہیے۔ مقامی لوگوں کی جانب سے آگ کو بجھانے کی کوشش کے دوران 3 افراد ہلاک اور 3 افراد جاں بحق اور 3 زخمی بھی ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر شیرانی اعجاز احمد نے بتایا کہ آگ اندازاً 5 سے 6 کلومیٹر رقبے پر پھیلی ہوئی ہے، جس کو بجھانے کے لیے کوششیں جاری ہیں، لیکن ایسے میں بارش ہی ایک بہت بڑی غیبی مدد ثابت ہو سکتی ہے۔ آگ ضلع شیرانی کے کس علاقے میں لگی ہوئی ہے؟ ضلع شیرانی میں یہ آگ 18 مئی کو لگی تھی۔ ڈپٹی کمشنر شیرانی نے بتایا کہ آگ ضلع کے علاقے شرغلی میں ایسے پہاڑی علاقوں میں لگی ہے جن کی بلندی اندازاً 5,000 فٹ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ آگ ایک بڑے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے جو کہ اندازاً 5 سے 6 کلومیٹر کا علاقہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس علاقے میں چلغوزے کی جنگلات ہیں اور یہ جنگلات ہی آگ کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ اپنے اثاثوں کو بچانے کے لیے جانوں کی قربانی۔ چلغوزے کا شمار ان خشک فروٹ میں ہوتا ہے جن کی قیمت نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں بہت زیادہ ہے۔ کوئٹہ کی مارکیٹ میں خشک میوے کے کاروبار سے وابستہ کاروباری افراد کے مطابق کورونا کے باعث چین کی جانب سے اس کی ایکسپورٹ میں کمی کے باعث پہلے کے مقابلے میں اگرچہ اس کی قیمتوں میں کمی آئی ہے، لیکن اس کی اعلیٰ کوالٹی کی فی کلو کی قیمت اب بھی 7,000 روپے سے زائد ہے۔ چونکہ چلغوزے کے جنگلات شیرانی اور اس سے متصل اضلاع کے لوگوں کی آمدن کا اہم ذریعہ ہیں، اس لیے جب علاقے کے لوگوں نے دیکھا کہ آگ ان کے اس اہم اثاثے کو بھسم کر رہی ہے تو علاقے کے لوگوں نے اس کو بجھانے کی کوشش کی۔ ڈپٹی کمشنر شیرانی نے بتایا کہ اس کوشش کے دوران علاقے سے تعلق رکھنے والے 3 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ چلغوزے کے جنگلات میں آگ لگنے کی وجہ کیا بنی؟ جنگلات اور جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تحریک کشر سے تعلق رکھنے والے رضاکار سالمین خان اخپلواک نے بتایا کہ علاقہ مکینوں کے مطابق آگ بہت بڑے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے۔ جمعے کے روز وزیر اعلیٰ بلوچستان کو دی جانے والی ایک بریفنگ کے دوران حکام نے بتایا کہ بلوچستان میں یہ آگ خیبر پختونخوا کے علاقوں سے شیرانی پہنچی۔ چلغوزہ پروجیکٹ بلوچستان کے کوآرڈینیٹر نے بتایا کہ بدقسمتی سے یہ آگ 10 روز پہلے تورغر میں لگی تھی، جہاں سے یہ آگ شیرانی تک پہنچی اور پھر شیرانی کے مختلف علاقوں تک پھیلنے کے بعد یہ شرغلی تک پہنچ گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہوا تیز ہے اور آگ پر اگر فوری طور پر قابو پانے کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے تو یہ پورے علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے گی۔ چلغوزے کے جنگلات کی علاقے میں کیا اہمیت ہے؟ اشر تحریک کے سالمین خان نے بتایا کہ اس علاقے میں چلغوزے کے جنگلات کا شمار دنیا کے بڑے جنگلات میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہزاروں لوگوں کے روزگار اور معاش کا انحصار اسی جنگل پر ہے۔ میرے علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص سے بات ہوئی جو اس تباہی پر رو رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک خاندان کو انہی جنگلوں سے سالانہ 7 لاکھ روپے کی آمدن ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگلات 3 ارب ڈالر پیداوار کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ جل کر راکھ ہو رہے ہیں۔ یحییٰ مسخیل نے بتایا کہ سلمان رینج میں چلغوزے کا یہ جنگل دنیا کا ایک اہم جنگل ہے اور یہ مجموعی طور پر 26,000 ایکڑ پر محیط ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں سے ہر سال 650 سے لے کر 675 میٹرک ٹن کا چلغوزہ پیدا ہوتا ہے اور مجموعی طور پر چلغوزے کی 2.6 ارب کی تجارت ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں چلغوزے کے جنگلات سے متعلق ہونے والے سروے کے مطابق 1 ایکڑ پر 950 درخت آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہر ایکڑ کے حساب سے اتنے زیادہ درخت تباہ ہو جائیں گے تو اس کا اندازہ لگائیں کہ چلغوزے کی پیداوار پر کتنا اثر پڑے گا۔ آگ سے پہاڑ پر جنگلات کا بڑا حصہ متاثر ہوا، اس سے یہاں کے لوگ اچانک آسمان سے زمین پر آ جائیں گے۔ علاقہ مکینوں نے آگ پر فوری طور پر قابو پانے کے لیے اقدامات نہ ہونے پر احتجاج کیا اور علاقے میں اہم شاہراہ پر رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ اشر تحریک کے سالمین خان اخپلواک نے آگ بجھانے کی کوششوں پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ یحییٰ مسخیل نے آگ کی تیزی سے پھیلنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آگ زرغون زبر کی طرف پھیل رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ درمیان میں ایک نالا ہے، اگر آگ نے نالے کو عبور کر کے آگے زرغون زبر کی طرف گیا تو اس سے ہمارا سارا جنگل تباہ ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا اس وقت جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ ناکافی ہیں۔ انہوں نے تشویش پیش کی کہ اگر 15 سے 20 ہیلی کاپٹر اور فائر بالز بھیجے جائیں تو اس سے آگ پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ محمد یحییٰ نے بتایا کہ مارخوروں کی معروف نسل سلمان مارخور کی پناہ گاہیں یہی جنگلات ہیں، جبکہ یہاں بلیک بیئر،
اور دیگر جنگلی حیات کی بھی پناہ گاہیں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جہاں اس آگ سے ایک اہم اور قیمتی جنگل تباہ ہو رہا ہے، وہاں جنگلی حیات کی پناہ گاہیں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگل کی تباہی موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بھی علاقے میں ایک بڑے نقصان کا باعث بنے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب بھی وقت ہے کہ وزارت موسمیاتی تبدیلی ایکشن لے اور اس تباہی سے جنگلات کو بچائے۔ چلغوزے کے جنگلات کو بچانے کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ ڈپٹی کمشنر شیرانی اعجاز احمد نے بتایا کہ پی ڈی ایم اے، محکمہ جنگلات، انتظامیہ کے اہلکار، علاقے کے رضاکاروں کے علاوہ ایک ہیلی کاپٹر بھی آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت جو بھی دستیاب وسائل ہیں ان کو بروئے کار لایا جا رہا ہے، لیکن آگ جتنے بڑے پیمانے پر پھیلی ہے، اس میں بظاہر انسانی کوششوں سے اس پر قابو پانے کے امکانات بہت زیادہ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے میں بارش ہی اس اہم اثاثے کو بچانے میں ایک بڑی غیبی مدد ثابت ہو سکتی ہے۔ دریں اثنا ایک سرکاری اعلامیہ کے مطابق جمعے کے روز وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بدنجو کو شیرانی کے جنگلات میں لگی آگ بجھانے کے اقدامات پر سیکریٹری جنگلات دوستین جمال دینی اور ڈی جی پی ڈی ایم اے نصیر احمد ناصر نے بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ آگ خیبر پختونخوا کے جنگلات سے بلوچستان کی حدود میں پہنچی ہے، جس سے جنگلات اور جنگلی حیات متاثر ہو رہی ہیں، تاہم انسانی زندگیوں کو خطرات لاحق نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آگ بجھانے کی کارروائی میں پاکستانی فوج اور ایف سی کی ٹیمیں بھی بھرپور حصہ لے رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پہاڑوں کے دامن میں متاثرین کے لیے 100 خیمے پر مشتمل سٹی قائم کر کے خوراک اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بین الاقوامی اداروں سے بھی معاونت حاصل کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ آگ بجھانے کے لیے حکومت مزید وسائل بھی فراہم کرے گی اور جنگلات کی بحالی کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی ہدایت کی کہ بین الاقوامی اداروں کی معاونت بھی حاصل کی جائے۔ بلوچستان میں جنگلات کا مجموعی علاقہ کتنا ہے؟ محکمہ جنگلات کوئٹہ ڈویژن کے کنزرویٹر نیاز کاکڑ نے بتایا کہ کسی بھی علاقے میں ماحول کی بہتری کے لیے اس کا کم سے کم 25% حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ بلوچستان میں تو جنگلات کا علاقہ ویسے بھی نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن پورے ملک میں اس کا حصہ بمشکل 5% ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں جنگلات کا علاقہ بمشکل 1.5% ہے۔ اس میں گوادر کے ساحلی علاقے میں مینگروز کے جنگلات بھی شامل ہیں۔ اگر مینگروز کو نکال دیا جائے تو یہ علاقہ اس سے بھی کم رہ جائے گا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔